نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے آج ایک عمل کی طرف بات کرتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ کم سے کم 7 سے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی روزی میں، اس کے کاروبار میں، اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ آیت الکرسی بہت جامع عمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے قرآن کریم کا دل سورہ یاسین کو کہا گیا ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کی چوٹی آیت الکرسی کو کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی چوٹی کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی میرے پیارو یہ بہت جامع عمل ہے، بہت جامع عمل ہے آیت الکرسی کا۔ جو بندہ اس کو کامل یقین کے ساتھ کرتا ہے وہ خود بتاتا ہے، خود بتائے گا کہ ہاں واقعی میں نے اس سورت کے یعنی کہ آیت الکرسی کے پڑھنے کے جو ہے فائدے اور اس کے جو ہے نا یعنی کہ نتیجے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس کا پڑھنے والا اگر کامل یقین کے ساتھ پڑھتا رہے گا، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیں گے، وہ جو چاہے مل جائے گا، لیکن کامل یقین ہونا چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کو یقین نہیں رہتا ہے، پڑھ تو رہتے ہیں ہم، لیکن دل میں یہ رہتا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا کروں، پڑھوں کہ نہیں پڑھوں۔ اگر کسی بندے نے کامل یقین کر لیا کہ مجھے میرا رب ضرور عطا کرنے والا ہے، اس آیت الکرسی کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے میرا رب میری پریشانی کو دور کرنے والا ہے، میرے حالات کو سنوارنے والا ہے، میرے حالات کو بگڑتے ہوئے حالات کو اچھے حالات میں کنورٹ کر دے گا، تو میرے بزرگوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی ناکامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ حدیث پاک میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں آیت الکرسی کی۔ آیت الکرسی کو غنی بھی کہا گیا ہے۔ اس کا پڑھنے والا مالدار ہو جاتا ہے، اس کا پڑھنے والا مالدار ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، لیکن میری بات یاد رکھنا میرے پیارو، مالدار ہونا اصل چیز نہیں ہے، مالدار ہونا اصل چیز نہیں ہے، بلکہ مال کے اندر برکتوں کا آنا، اللہ کی رحمتوں کا آنا، یہ اصل چیز ہے۔ اور اس صورت کے ذریعے، اس آیت الکرسی کے ذریعے میرے پیارو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ بندے کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ کا غضب دور ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، انسان پہ حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، اچانک دھیرے دھیرے ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ اب انسان کا دل و دماغ کبھی اس بات پر نہیں جائے گا، اس کا رجحان ادھر نہیں جائے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، بلکہ میرے بزرگوں اس کا دماغ ترنت اس بات پر جائے گا کہ شاید مجھ پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے مجھ پر جو ہے، اس لیے میرا کاروبار بند ہو گیا۔ پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے گا جہاں اپنا دین اور ایمان، جان مال سب لٹائے گا، سب کا سودا کرے گا۔ آج مارکیٹ میں ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، گانجا افیم پیتے ہیں، کئی دن تک دانت نہیں گھستے ہیں، اور وہ وقت کے بہت بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں، وقت کے بہت بڑے حضرت بنے بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ہفتے میں صرف ایک دن نماز پڑھتے ہیں۔ آج وہ ایسے بابا بنے بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بن گئے کہ لوگ ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ تو میرے پیارو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے پاس جو بھی آتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ سب سے بڑا جادو ٹونا تو یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی لعنت ہے آپ کے اوپر، یہ اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے آپ پر۔ ورنہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا دادا پردہ جو بھی ہے، سب اچھی سی زندگی گزارے، تجھ پر ہی کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے، کبھی تو نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ میں کام جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کام جو کر رہا ہوں وہ شریعت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چاہے کتنے بھی ذکر و اذکار کر لیں، چاہے جتنے بھی آپ جو ہے کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کا کاروبار شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ تمام چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ سب سے پہلے آپ جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں
آپ جس لائن میں کام کرتے ہیں، آپ جہاں محنت کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ یہ فیلڈ، یہ لائن، یہ محنت میری صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کے دائرے میں کام کر رہا ہوں یا اس سے باہر ہے۔ یہ سوچنا، دیکھنا، پرکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ ایسے عمل کیجئے، اس کے بعد دیکھنا کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ترقی سے آپ جو ہے نا اوپر سے اوپر چلے جائیں گے۔ اللہ اتنا نواز دے گا کہ آپ رکھ نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود الشریف بھی پڑھ لیا کریں، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی، میرے حالات جو بھی ہیں ان کو درست فرما دیجیے، اس لیے کہ آپ کے در کے سوا اور کوئی ایسا در نہیں ہے جہاں جا کر میں اپنی فریاد رکھ سکوں، جہاں جا کر میں اپنا یعنی کہ دل کا دکھڑا سنا سکوں، اپنے حالات اور پریشانی کو کس کے سامنے رکھوں؟ تیرے سامنے آیا ہوں اور تجھ سے جو ہے نا رحمت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے حلال روزی، برکت والی روزی، عافیت والی روزی، چین اور سکون والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے مولا ہم سب کی، پوری امت کی، پورے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ دعا کی درخواست ہے دوستو، دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو دین پر قائم اور دائم رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کلمے والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جس کا شروع کلمہ اور آخر کلمہ ہو گیا، میرے بزرگوں، اس کی زندگی پار ہو گئی ہے، اس کی کشتی پار ہو گئی ہے، اس کی کشتی جو ہے نا سمندر سے نکل چکی ہے، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بزرگوں، تمام عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ان تمام عبادتوں کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو بھی ہم کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اچھی باتوں